خون کا بدلہ خون۔ صاحبزادہ حامد رضا نے ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ اعلان کیا کہ اب خون کا بدلہ خون ہوگا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بیڈ روم میں خون کی چھینٹیں گرائیں گی اور یہ پیغام دیا گیا کہ ہم آپ کا خون کر سکتے ہیں۔ اس کے بدلے میں انہوں نے کیا جواب دیا اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر پاکستانی اس حکومت کی امریکہ میں داخلے پہ پابندی ہوئی ہے اور ان کی ایک ایسی بے عزتی ہوئی ہے، کیونکہ شرم ہے نہیں، ان میں کوئی حیا ہے نہیں، تو ہر موڑ پہ کبھی ان کی پینٹ اتروائی جاتی ہے، کبھی ان کے سفیر کو روک لیا جاتا ہے، کبھی ان کے ایمبیسڈر کو روک لیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی ہر جگہ تریہی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اور باقی جو بھی صورتحال ہے، باقی جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں صاحبزادہ حامد رضا کی۔ صاحبزادہ حامد رضا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت مشکل وقت میں انہوں نے اتحاد کیا۔ ایک ان کی جماعت نے، مجلس وحدت المسلمین نے، ایک سنی اتحاد کونسل نے، ان کی جماعت سنی اتحاد کونسل ہے۔ اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس نے تحریک انصاف کے ساتھ تب اتحاد کیا جب تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، جب تحریک انصاف کے لیے کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا، تو انہوں نے تب تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ اور صاحبزادہ حامد رضا ایک بہت بڑے لوٹے کو اور ایک ایسے انسان کو جو اپوزیشن لیڈر رہا اس کو ہرا کے اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ یہ 5 دن اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، اور جب یہ واپس اسلام آباد آتے ہیں تو آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا لاج ہے، اب شرم کی بات یہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو لاجز ہیں، جو پارلیمنٹ لاجز ہوتے ہیں، یہ بھی پارلیمنٹ کی حدود میں، یہ پارلیمنٹیرین کے لاج ہوتے ہیں۔ اب سپیکر قومی اسمبلی یا صادق کے لیے بھی ایک یہ سوالیہ نشان ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرین کو اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لاج ہیں اس کے اندر لوگ گھس جاتے ہیں، اس کے اندر اداروں کے لوگ گھس جاتے ہیں، اس کے اندر پولیس گھسی ہے، کون گھسا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ یہ 5 دن بعد جب اپنے لاج میں آتے ہیں تو آ کے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کھڑکیاں توڑ کے، شیشے توڑ کے، کھڑکیوں کے شیشوں کے توڑ کے، لاک اوپن کر کے یہ میرے بیڈ روم تک پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں اس چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے وہاں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام چیزیں چیک کرواؤں گا کہ اگر کوئی آلہ وغیرہ کوئی ایسی چیز تو نہیں لگائی وائس ریکارڈنگ کے لیے، ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مگر جو خون کی چھینٹیں میرے بیڈ روم میں چھوڑ کر گئے ہیں وہ کسی خاص پیغام کے طور پر، تو وہ میرا جواب سن لیں، خون کا بدلہ خون ہوگا۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خون کی چھینٹیں آپ میرے بیڈ روم میں چھوڑ کر گئے ہیں کسی خاص پیغام کے طور پر، تو میری بات یہ سن لیں کہ خون کا بدلہ خون ہوگا۔ میرے وارث اتنے تگڑے ضرور ہیں کہ اگر یہاں بات یہاں تک پہنچی تو وہ جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اور یہ جو بات ہے پارلیمنٹ لاجز کی بات ہے، سوچنے والی یہ بات ہے، یہاں جو ججز ہیں وہ ہاتھ لکھتے ہیں کہ ان کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں، یہاں جو ججز ہیں وہ ہاتھ لکھتے ہیں کہ ان کی فیملیز کو پریشرائز کروایا جاتا ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹلز کے اندر کیمرے لگوا لیے جاتے ہیں، یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرین کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب شہباز گل کو، میں جو سمجھتا ہوں جو گرفتاریوں کا عمل شروع ہوا تھا وہ شہباز گل سے ہوا تھا، جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو بھی ان کے لاج میں لے کے گئے تھے اور پھر وہاں سے پسٹل برآمد کیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں برآمد کی تھیں۔ تو آج مجھے بہت سے میرے ایم این ایس سے میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو سرکاری طور پہ انہیں ایک جگہ دی جاتی ہے جسے پارلیمنٹ لاجز کہا جاتا ہے، کہ وہ بھی ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پولیس برائے نام ہے، وہاں سب گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ، ہم جب آتے ہیں تب بھی پتہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم کب آئے ہیں، کب گئے ہیں، کون ہمارے پاس آیا ہے، کون گیا ہے، اور پھر اندر جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ انہی کی اور پولیس یا ملکہ اداروں کی مرضی سے اندر کارروائی ہوتی ہے۔ آج یہ جو بات ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ لاجز کی بات صرف نہیں ہے بلکہ یہ پوری قومی اسمبلی کی بات ہے، اور یہ ہم پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہوگا
ہم پاکستانیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ ایم این ایز، اگر یہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ لاجز میں محفوظ نہیں ہے تو ایک عام پاکستانی اپنے گھر میں کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ ایک عام پاکستانی اپنے گھر میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کل اسلام آباد کا ایک واقعہ، خواتین کو سر عام سڑک پہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ دیکھیں یہاں وہ ہر 2 نمبر کام ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پولیس اعلیٰ کار بنی ہے، پولیس سہولت کار بنی ہے۔ سو یہ جو صاحبزادہ حامد رضا نے بات کی کہ خون گرا کے آپ مجھے کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں، تو میرا جواب یہ ہے کہ خون کا بدلہ خون ہوگا، اور میرے وارث اتنے تگڑے ضرور ہیں کہ وہ آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بات یہاں تک نہ پہنچے، لیکن ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ان کے بیڈ روم تک پہنچ کے خون گرا کے وہاں سے چلے جائیں، ان کے تالے توڑ دیے جائیں، ان کی شیشے توڑ دیے جائیں۔ اور کیا پارلیمنٹ لاجز، دیکھیں پارلیمنٹ لاجز میں کیا کیمرے نہیں لگے؟ اگر اسپیکر صاحب چاہیں، اسپیکر قومی اسمبلی صاحب چاہیں تو ریکارڈ نکلوا لیں، پتہ کروائیں کہ کون لوگ گھسے ہیں، کون لوگ گئے ہیں، کتنے لوگ گئے ہیں، کیا نیت سے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے۔ سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ آپ سیکیورٹی اہلکار کو بلائیں، وہاں ڈیوٹی کس کی تھی، پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پہ کس کی ڈیوٹی تھی؟ لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ تمام لوگ، صرف پولیس نہیں بلکہ یہ حکومت بھی سہولت کار ہے، بلکہ یہ حکومت برابر میں اس میں حصہ ڈالتی ہے۔ اگر ایاز صادق صاحب چاہیں تو اس پہ انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں، لیکن وہ بالکل نہیں کروائیں گے۔ اور اب تحریک انصاف کو سوچنا ہے کہ اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ اب آپ کے بیڈ روم کے اندر گھس کے خون گرایا جا رہا ہے، تو اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کیا لاحمل طے کرنا ہے۔ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے آپ نے کچھ طے کرنا ہے، یا آپ نے اسی طرح خاموش رہنا ہے، اسی طرح اپنے حلقوں میں جا کے افطاریاں انجوائے کرنی ہے، یا اسی طرح بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی ہے، یا کوئی حکمت عملی بنانی ہے، یا کوئی آپ نے لاحمل طے کرنا ہے، یا کوئی موبلائزیشن کرنی ہے؟ یہ اب تحریک انصاف کا فیصلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے ترکمانستان میں جو تعینات ہیں سفیر، ان کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا۔ اور یہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہوا کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کو امریکہ داخلے سے روک دیا گیا۔ امریکی امیگریشن حکام نے پاکستانی سفارتکار کو امریکہ داخلے سے روکا اور پھر انہیں واپس بھجوا دیا۔ انتظامی بدعنوانی کی شکایات، پاکستان کے ترکمانستان میں تعینات سفیر کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا۔ کے حسن ویگن نجی دورے پر لاس اینجلس پہنچے تھے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کے حسن ویگن کے پاس امریکی ویزا اور قانونی دستاویزات موجود تھیں۔ امریکی امیگریشن حکام نے پاکستانی سفارتکار کو داخلے کی اجازت نہیں دی اور ڈیپورٹ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سینئر پاکستانی سفارتکار پر امریکہ میں تعیناتی کے دوران انتظامی بدعنوانی کی شکایات تھی۔ وزارت خارجہ کا یہ جو موقف ہے وہ ابھی تک اس پہ نہیں آیا، وزارت خارجہ نے ابھی تک اس پہ موقف نہیں دیا، اور پھر حکومت کہتی ہے کہ ہم اس پہ جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کے سفیر کو بھی امریکہ میں نہیں جانے دیا جا رہا۔ دیکھیں اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو شاہد خان عباسی تھے، بے شک ابھی وہ کہیں کسی حد تک عمران خان کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں، سچ یہ ہے کہ شاہد خان عباسی کی پینٹ اتروائی گئی تھی۔ سچ یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ تھے ان کو روکا گیا تھا، اور ان کی اس طرح گندی تلاشی لی جاتی ہے کہ اور یہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ غلام ہیں۔ اور جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، غلام کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، غلام کوئی بھی سٹیپ نہیں لے سکتا، اور پھر خود کو انڈیپینڈنٹ کیا کرنا، بلکہ یہ خود کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ سو آج اس حکومت، یہ جو موجودہ فارم 47 کی پی ڈی ایم حکومت ہے، جو چوروں کی حکومت ہے، اس حکومت میں ہوتے ہوئے پاکستان کے ایک سفیر کو امریکہ میں جانے سے روکا گیا ہے، اور امریکی امیگریشن حکام نے پاکستانی سفارتکار کو امریکہ داخلے سے روک دیا ہے۔ اور یہ اگر ان میں کوئی غیرت ہو، کوئی شرم ہو، تو یہ اس پہ کوئی فیصلہ کریں، کوئی سٹیپ اٹھائیں۔ دیکھیں یہاں سوچنا یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کو پکڑ کے جو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اور ان کو امریکہ کو دیتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے، حالانکہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ وہاں آپ نے اپنی عدالت میں پیش کیے بغیر آپ نے کوئی دہشت گرد ہمیں دے دینا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے نمبر بنانے ہیں، انہوں نے پالش اچھی طرح لگانی ہے، لیکن ان کی پالش لگانے کا
نتیجہ یہ ہے کہ ایک سفیر کو روک دیا جاتا ہے، اور اگر یہی عمران خان کے دور میں ہوتا تو عمران خان پوچھتے کیوں ایسا ہوا ہے، لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتائیں گے، آپ کو تحریک انصاف کے لائے عمل کے حوالے سے بتائیں گے کہ تحریک انصاف کیا لائے عمل طے کرتی ہے، آگے کیا اسٹریٹجی بناتی ہے، کیا کوئی اسٹریٹجی بناتی بھی ہے یا نہیں بناتی، یا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہڑگوش کے مزے لیتی ہے، یا اسی طرح یہ خاموش رہتے ہیں، یا عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔